ہاں بھائی، اگلا سوال کیا ہے کہ سر یہ آپ نے بیان کیا تھا کہ 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، آنے واحد میں پیدا نہیں کیا، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حکمت پہ باقاعدہ پورا ایک لیکچر بھی دوں گا، لیکن ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ایک نقطہ تھا، اگر آپ نے ہمارا وہ کلپ سنا ہوگا اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ زمین اور آسمان کو جو اللہ نے پیدا کیا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی صفت قدرت کا بھی ظہور ہو، اس کی صفت علم کا بھی ظہور ہو، کہ جس نے اتنی وسیع کائنات بنائی ایسے بہترین نظام کے ساتھ، ہر ایک چیز میں نظام نظر آتا ہے۔ آپ بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لیں یا اس کو چھوٹے سے چھوٹا کر کے ایک ذرہ بھی بنا دیں، اس کے اندر بھی ایک پورا سسٹم اور ایک نظام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کتنی عظیم علم اور قدرت والا ہوگا، اس کی صفت کا ظہور ہو۔ یہ ایک علت ہے، عبارت النص اور دلالت بالنص سمجھا جا سکتا ہے کہ کائنات کو بنانے کے لیے اللہ کے اوصاف کا ظہور ہو، یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک کو براہ راست ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، اس دنیا کے اندر یہی امتحان ہے، یہی ابتلا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو آنکھوں سے دیکھ لیا پھر تو امتحان ختم ہو گیا، پھر تو کوئی کفر کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے کرے گا بھئی آنکھوں سے دیکھ لیا؟ اب ہمارے دور میں کوئی بندہ ایسا موجود ہے کہ جو کہتا ہے بھئی سورج نام کی کوئی چیز نہیں، یہ جو ہمیں دکھ رہا ہے یہ فقط ایک خیال ہے، جس کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں پھر اس کا انکار نہیں کیا جاتا۔ انسان کو بھی ابتلا کے مراحل میں رکھا گیا ہے، تدریج کے مراحل میں رکھا گیا ہے، اسی پروسیس سے گزرے گا، پھر آگے نتیجہ نکلے گا اس کا۔ کائنات کو اللہ رب العزت نے جو بنایا اس کی اوصاف کا ظہور ہو۔ پھر سوال ہے کہ کائنات کو 6 مختلف ادوار میں اللہ نے کیوں بنایا؟ اور آج کل کے حساب سے ہم دیکھیں تو اربوں سال محیط، اتنا لمبے ٹائم سے اللہ نے کیوں بنایا؟ اس میں بھی اللہ رب العزت کے اوصاف کا ظہور ہو رہا ہے۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھ جائیں گے۔ میں اگر پیدا ہوا ہوں کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کے سامنے میں دعویٰ کروں کہ بھائی مجھے موت نہیں آئے گی، آپ لوگ میری بات پہ بالکل بلیو نہیں کریں گے، مذاق اڑائیں گے، مجھے پاگل کہیں گے، مجھے بے وقوف کہیں گے، اس لیے کہ میں جو بول رہا ہوں اس پر کوئی دلیل نہیں رکھتا۔ لیکن سچویشن کو اگر میں چینج کر دوں، وہ یہ، دنیا میں ہر بندہ پیدا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن آپ کو کوئی ایک ایسا انسان مل جائے، مثلا میں ملا، ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، میں آج اس سے 20,000 سال پہلے پیدا ہوا تھا، 20,000 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو، سب کو مثلا اگر معلوم ہو 20,000 سال گزر گئے، میں مرا نہیں۔ اب آ کر میں اگر لوگوں کے سامنے یہ بولوں نا کہ بھائی دیکھو 20,000 سال سے میں زندہ ہوں، سب مر جاتے ہیں لیکن میں نہیں مرا، اب میں آپ کو بول رہا ہوں مجھے موت نہیں آئے گی، تو آپ لوگ میری بات پر وزن محسوس کریں گے یا بے وزنی بات نہیں ہوگی؟ آپ بولیں گے کہ میں اگر مرنے کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں مروں گا نہیں، تو میرے پاس ایک دلیل ہے، وہ دلیل یہ کہ اتنا لمبا عرصہ کسی اور پر گزرا ہے، جس پر گزرا اس پر موت آ گئی، جس پر گزرا ہے اس پر زوال آ گیا، تو میں اپنے پاس ایک دلیل رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوصاف پر جو اللہ کی صفتیں ہیں اس کو اتنا ظاہر کر دیا پوری کائنات بنا کر کے کہ ہم ان اوصاف کو پہچان سکتے ہیں، انہی اوصاف پر دلالت کر کے اللہ کی ذات کا ادراک ہم سمجھتے ہیں اللہ کی ذات کو کہ بالکل اللہ کی ذات ہے، اور اس نے اپنے جو اوصاف قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ سچے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، الحی القیوم، اللہ تعالیٰ الحی ہے، القیوم ہے۔ حی اور القیوم کے لغوی معنی کے اندر اگر آپ ڈیپتھ میں چلے جائیں گے تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس پر بالکل موت طاری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فوراً آگے فرمایا موت بھی طاری نہیں ہوتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو نیند بھی نہیں آتی، وہ ذرا بھی غافل نہیں ہوتا۔ ہم لوگ نیند میں جا کے غافل ہو گئے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، بھجو میں کیا ہو رہا ہے، ہر چیز سے غافل۔ ہمارے لیے اس میں فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے غفلت نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب قرآن میں اپنی صفت کا ظہور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ والی ذات ہے، اس پر پھر اللہ نے دلیل قائم کی کائنات کو بنا کر۔ اللہ کے اس وصف کا ظہور بھی کائنات میں ہو رہا ہے۔ کیسے؟ یہ کائنات کو جب ہم نے غور کیا اپنے حساب کتاب کے حوالے سے تو ہم نے دیکھا کروڑوں اور اربوں سال ہیں لگے اس کائنات کو بننے میں۔ پھر ہم لوگ پیدا ہوئے، ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے عقل و شعور ہمیں ملا اور ہم نے ادراک کیا۔ جس رب نے اربوں سال کے اندر کائنات کو بنایا، یہ ارب سال اس ذات کے لیے کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہو اس کے لیے ارب کیا کہتا ہے؟ ارب سے پہلے 100 ارب، ارب کے بعد 1000 ارب، اس کے لیے بیچ کا ایک 6 ارب 5 ارب 10 ارب، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لیکن ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی بہت کم ہے، 70 سال 80 سال 100 سال مر گئے۔ ہمارے لیے اربوں بہت ویلیو رکھتی ہے، جو ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ارب سال کچھ بھی نہیں ہے۔ ارب سے پہلے خربوں لگا لو، بعد میں لگا لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نہ مرنے کے لیے کائنات سے اپنے اس وصف کا ظہور کیا کہ جس نے اربوں سال لگا کر کے کائنات کو بنایا، غور کر لو، وہ دعویٰ کر رہا ہے الحی القیوم کہ اس بنانے والے کو موت نہیں آئے گی۔ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم مانیں گے اب، اس لیے کہ اگر موت آنی ہوتی تو اربوں سال گزر گئے، موت کیوں نہ آئی؟
جیسے میں نے اپنی مثال دی کہ اگر میں 20-30 ہزار سال سے آج تک نہیں مرا، میں اب آپ کو بولوں میں نہیں مروں گا تو آپ لوگوں کو میری بات میں وزن محسوس ہوگا۔ تو اللہ نے کائنات کو آنے واحد میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ایک تدریجی عمل سے گزارا ہے اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے۔ اسی کو اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں، اللہ نے کائنات کو بنایا فی 6 ایام، 6 ایام میں تدریجاً پیدا کیا، آنے واحد کے اندر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے اپنی اس صفت کا بھی ظہور کیا کہ جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے موت نہیں آئے گی تو اس پر دلالت قائم ہو کائنات کی کہ 6 ارب سال گزر گئے، ہم نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ اس پر موت آری نہ ہو، زوال نہ آئے۔ تو جس نے کائنات بنائی ہے یقیناً وہ یہ دعویٰ کرنے میں سچا ہے کہ وہ الحی ہے، القیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، بالکل اس کی صفات ٹھیک ہے، حق ہے۔ اس پر تفصیلی بھی انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے، لیکن مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا بھئی، اگلا سوال کیا کر رہے ہیں؟ اگلا فرما رہے ہیں انجم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سر جی فرقہ سے اگر ہم تعلق نہ رکھیں تو آج کل کے دور میں جینا بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ نے بالکل کیا، اتنا لمبا سوال کیوں لکھتے ہیں؟ یہ 10 لائنوں میں کہاں پڑھتا پھروں میں سوال، مختصر ایک لائن کے اندر سوال کر لیا کریں۔ دیکھیے اب میں بس ٹھیک ہے، اب جو سمجھاؤں میں جواب دے رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہے، فرقہ واری پاکستان جیسا ماحول ہے، اس کے اندر فرقوں سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، شعوری غیر شعوری طور پر پسند ناپسند آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اب ہم بچپن سے جب آنکھ کھولی ہم بڑے ہوئے، ہم آبویسلی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں گے۔ جب ہم گھر سے نکلیں گے، یہاں مثلا گھر کے قریب مسجد ہیں، یہی جمعے پڑھتے تھے، یہی نمازیں پڑھتے تھے۔ اب وہ جس بھی مسلک سے متعلق وہ مسجد تھی، اس کی تقریریں سن کے ہمیں وہ ٹھیک لگنے لگ گیا، اسی مسلک سے میں متعلق ہو گیا۔ ہمارے یہاں 90% جو لوگ ہیں وہ کسی مسلک کسی فرقے سے جب تعلق رکھتے ہیں، وہ اس لیے تعلق نہیں رکھتے کہ پہلے انہوں نے تحقیقات کر لی، نتائج نکال لیے، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات دلائل استدلال میں مضبوط ہے، میں اس لیے اس کو چن رہا ہوں، بلکہ وہ پہلے متعلق ہو جاتا ہے، اس کو دوست یار مل جاتے ہیں، احباب مل جاتے ہیں، انہی دوستی یاری کے اندر وہ ان مساجد میں ان کے درس اٹینڈ کرنے لگ جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس مسلک سے اپنے آپ کو متعلق کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے بالکل۔ اس لیے پاکستان جیسے ماحول میں یہ کہہ دینا کہ بھئی مسالک کے ساتھ بالکل تعلق نہیں پیدا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ اسی ماحول میں رہ کر ہی ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے، ماحول کو تبدیل بھی کرنا ہے۔ دشمنیاں کسی سے نہیں لینی، نفرتیں کسی سے نہیں رکھنی ہے۔ دل میں نفرت، دل میں دشمنی آ جائے، خدا کی قسم اصلاح کوئی نہیں کرتا، الٹا ضد بازی پیدا ہو جاتی۔ یہ میری بات کو آپ لکھ کے لے لیں، الٹی ضد بازیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی۔ آپ کسی کی اصلاح کریں گے اچھے طریقے سے، دلیل کی بنیاد پر، اگلا مان سکتا ہے، لیکن آپ نے جب نفرت بڑا لہجہ رکھ لیا، نفرت بڑے انداز کے اندر کسی کو آپ نے ٹونٹ کیا، اب سامنے والا اصلاح نہیں کرے گا، بلکہ سامنے والا آپ سے زیادہ بری زبان سے آپ کو رپلائی کرے گا۔ اسی لیے یہ جو مسالک ہیں، ہر ایک کے اندر بہت خوبیاں ہیں، ہاں خامیاں بھی ہیں۔ جہاں انسان ہے، دیکھیں اگر مسلک نہ بھی ہوتے ہیں نا، انفرادی حیثیت میں بات کرو، فلاں عالم فلاں عالم فلاں عالم یا میں، ہمیں بھی بہت سی خامیاں موجود ہیں۔ دعویٰ بالکل پاک ہونے کا کوئی نہیں کر سکتا، خطاؤں سے بچنے کا بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی تفسیر کی کتاب دنیا میں موجود نہیں جس میں خامیاں نہ ہو، کوئی فقہ کی کتاب موجود نہیں جس میں خامیاں نہ ہو، کوئی حدیث کی کتاب موجود نہیں جس میں خامیاں نہ ہو۔ دنیا ہے ہی اچھائی اور خامیوں سے بھری ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کسی مسلک سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجیے گا، ہر معاملے میں ہر فرقہ ہر عالم ٹھیک کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ صرف غور کرتے چلے جائیں، جو بات آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لگے گی آپ اس کو ترجیح دیتے چلے جائیں۔ اگر آپ کسی مسلک سے بھی اپنے آپ کو متعلق کرتے ہیں، اس میں بھی غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ اگر کل کو کوئی بات آپ کو ایسی ملے، مسلک کو قرآن پر ترجیح مت دیجیے گا، قرآن پاک کو مسالک پر بھی ترجیح دیں، قرآن پاک کو علماء پر بھی ترجیح دیں، قرآن کو تفسیر پر بھی ترجیح دیں۔ ہمارے ہاں تفسیر کو قرآن پہ ترجیح دے دیتے ہیں، قرآن کو تفسیر پہ ترجیح دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تفسیر انسان نے کی ہے، کسی بھی عالم کی لکھی تفسیر غلطی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر تفاسیر سے اٹھا کر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ملحدین بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، تفسیر بھائی فلاں تفسیر میں لکھا، بھائی تفسیر انسان نے لکھی تھی، اللہ کا کلام اس سے پاک ہے، انسان جب اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔